السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقے فطر کے مسائل، فضائل اور اس کی اہمیت۔ مسلمان رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ کا شکر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد اور توفیق سے پورے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے۔ دیگر مذاہب کے لوگ جذبہ خوشی کا اظہار عجیب طریقے سے کرتے ہیں، لیکن صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے خوشی اور غم دونوں کے اظہار کا طریقہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ روزے کے ختم ہونے کی خوشی اور شکرانے میں کوئی سیر و تفریح، ناجائز کھیل کود، فلم و تماشا اور شور و شغب کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس دن صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جائے، تاکہ رحمان کی ضیافت کے دن تمام مسلمان، مالدار اور غربا اور مساکین ایک ساتھ خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اس طرح صدقہ فطر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے میں آدمی سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو صدقہ فطر ان گناہوں کا کفارہ اور مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے کے ان بیکار باتوں اور بیکار کاموں سے جو روزے کی حالت میں ہوئے ہیں، پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ الغرض زبان کی بے احتیاطیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہو، صدقہ فطر ان کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو ایسے مال کے نصاب کا مالک ہو جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض سے فارغ ہو۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں: پہلا مسلمان ہونا، دوسرا نصاب کا مالک ہونا۔ فقیر و محتاج جو صاحب نصاب نہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب: کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم، سامان تجارت اور ضرورت سے زائد مال، مثلا ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد پلاٹ اور زمین، یہ تمام یا ان میں سے چند چیزیں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مقروض پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر اوپر بتلائی ہوئی چیزیں جو بھی میں نے ذکر کیا موجود ہیں، لیکن اس سے زائد قرض ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور اگر قرض اتنا ہو کہ قرض کو ذکر کردہ ملکیت سے مائنس کر دیا جائے تو اتنا مال باقی رہے جو نصاب کے برابر ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ صدقہ فطر صاحب نصاب آدمی پر اپنی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے جن کا مکمل نفقہ خرچ اس کے ذمہ ہے اور ان کی ولایت تامہ اس کو حاصل ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر: صاحب نصاب آدمی کو اپنی نابالغ اولاد، لڑکا یا لڑکی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر: بالغ اولاد صاحب نصاب نہ ہو تو نہ اولاد پر اور نہ بالغ اولاد کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر بالغ اولاد مالدار صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر بالغ اولاد پر ہی واجب ہے۔ اگر باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر: اگر وہ مالدار ہو تو اس بیوی پر واجب ہے، لیکن اگر شوہر صاحب نصاب بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، بیوی کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، یعنی جو شخص عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص فقیر ہو، صاحب نصاب نہ ہو اور عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے مالدار ہو گیا، مثلا چاند رات کو کسی نے رقم دے دی جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اور اس کا باپ صاحب نصاب ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ باقی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔